آیت اللہ العظمیٰ علامہ کمال حیدری شیعہ مرجع ہیں، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 1956 ہے، اور کربلا میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی ایران کے اندر یہ مقیم ہیں، اور جیل میں ہے بیچارے اپنے کچھ ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پر۔ ان پہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ سننے کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان الزامات میں سے زیادہ تر وہ ہے جن کی وضاحتیں ان کی گفتگو میں، ان کی کتابوں میں بہت صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن جب آپ اپنے ایک گروہ سے اختلاف کرنے کی جرات کرتے ہیں، اور جس تحقیق کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ جب اس کو بغیر کسی خوف کے جب بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کمیونٹی، آپ کا اپنا جو گروہ ہے وہ سب سے پہلے آپ سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف دستبردار ہوتا ہے بلکہ انتہائی عجیب و غریب الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ تو میں آگے کہیں جا کر بہت تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں، اور الزامات لگانے والے لوگ کون ہیں، اور ان کو قید میں کیوں رکھا ہوا ہے، کس بنیاد پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بعد میں آپ کو ایک اور سعودی ایک عالم دین کا نظریہ بھی جب میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا تو ان کو بھی بتاؤں گا کہ ان کو بھی سعودی عرب نے جیل میں ڈالا۔ وہ مطلب یہ ہے کہ حنبلی المسلک، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی شیعہ نہیں تھے، سعودی عرب سے تعلیم حاصل کی، وہی پیدائش ہے، وہاں کا شہری ہے، اور باقاعدہ وہ حنبلی المسلک تھے جو سعودی عرب کا جو سرکاری مسلک ہے۔ لیکن انہوں نے جب اپنے مسلک سے کچھ اختلاف کیا اور کچھ نئے خیالات پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ تو اس طرح کی ریاستوں کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ایران کے اندر پھر ان کے ایک دو شاگردوں سے میرا رابطہ ہوا عراق کے، ان کے چاہنے والے، تو وہ بہت تشویش میں ہے کہ ان میں سے ایک نے تو باقاعدہ مجھے یہ بتایا کہ ہمیں خوف ہے کہ ان کو زہر دے کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو پھر میں جب ان پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا، ان کے کو جیل میں کیوں ڈالا گیا، ان پہ کس نوعیت کے الزامات ہیں، ان کو باقاعدہ کچھ شیعہ علماء نے کہا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نے کہا کہ یہ وہابی ہو گیا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ اماراتی فنڈ پہ پلنے والا شخص ہے۔ مطلب وہ الزامات جیسے ہمارے پاکستان میں اگر کوئی سنی جو ہے وہ اپنے اہل سنت کی کچھ مسئلوں سے اختلاف کرے تو اس پہ الزام در دیا جاتا ہے یہ تو کسی کا ایجنٹ ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شیعوں نے اس کو پالنا شروع کیا ہوا ہے یا اس کو پیسے دیتے ہیں۔ اسی طرح شیعوں کے ہاں کوئی شخص ایسا پیدا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے وہابی و سنی ہے، ہو گیا ہے، اور بات تقیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو وہاں سے کچھ مفادات حاصل ہے۔ تو یہ اہل علم و دانش، اور جو اس قسم کے بڑے اہل علم و دانش ہے، ٹھیک ہے، انسان معصوم نہیں ہے، مطلب اس سے غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اس درجے پہ اہل علم پہنچ جائے اور ان کی تحقیق ان کو مجبور کرے کسی اپنے رائے کے اظہار کے، تو یہ بہت بہادری اور جرأت کی بات ہے، خاص طور پر ایسی ریاستوں میں، ایسے ممالک میں جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ میری اس گفتگو اور میرے نظریات کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں بہت سارے ایریاز وہ ہے جہاں پر لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے، نجی محفلوں میں بات ہوتی ہے، لیکن پبلک میں، یہاں تک کہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے احتیاط سے بات کی جاتی ہے مقدس گاہ کے حوالے سے، مختلف خفیہ ناموں سے اور ایسے ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور اگر کوئی جرات کرے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کو ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان ملکوں کے مقابلے پہ یہاں پر پھر بھی آزادی ہے، کم سے کم جمہوریت کا اقدام قائم ہے، الیکشن ہے، اسمبلی موجود ہے، ادارے موجود ہے، تو اس کے باوجود کتنی سختی ہیں۔ تو آپ ان ملکوں کو سوچتے ہیں جہاں پر کوئی خبر وہ باہر نہیں آنے دیتے۔